السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ معزز عزت مآب اس پورے حلقے کے ایم ایل اے علی جناب یعنی حارث صاحب، اسی طرح دوسرے ایریے کے ایم ایل اے صاحب اور یہاں پر موجود جتنے کارکن ہیں، ہم سب کے لیے آج بڑی خوشی کا موقع ہے۔ پچھلے 1.5-2 سال کے بعد ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بڑی خوشی مسرت کی بات ہے کہ جس وقت سے ہمارے ایریے کے ایم ایل اے حارث صاحب ایم ایل اے بنے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک پچھلے کئی سالوں سے پورے پبلک کو جوڑنے کی کوشش میں ہیں۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا عیسائی، جس مذہب اور دھرم کے بھی لوگ ہیں، ان سب کو آپس میں جوڑنے کی شروع سے فکر ہے۔ یہ جو اسٹیج ہے یہاں پر، یہ تقریر، یہ بیان، یہ پہلا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس تقریر پر میں نے کئی بیانات دیا، لیکن ہر موقع پر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا انسانوں کا ایک بڑا مجمع یہاں پر موجود، کبھی راشن تقسیم کر رہے ہیں، کبھی کمبل تقسیم کر رہے ہیں، کبھی پبلک کی سیوا میں ہے۔ دوسرے ایریا کا حال تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اپنے پورے شانتی نگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ہم اطمینان سے ہیں، امن سے ہیں، سکون سے ہیں، اور ہمارے ایم اے حارث صاحب کو ہر کوئی لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ چھوٹے بھی چاہتے ہیں، بڑے بھی چاہتے ہیں، مرد بھی چاہتے ہیں، عورت بھی چاہتے ہیں، ہندو بھی چاہتے ہیں، مسلمان بھی چاہتے ہیں، امام بھی چاہتے ہیں، پادری بھی چاہتے ہیں، پوپ بھی چاہتے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی چاہتا آپ کو، بڑے سے بڑا آدمی بھی چاہتا ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ حارث صاحب بڑے آدمی ہیں، اس وجہ سے ہے کہ حارث صاحب بڑے ہو کر کام کے وقت میں چھوٹے بن جاتے ہیں۔ آپ چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے رہتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بڑے رہتے ہیں۔ اور میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ لوگ اپنے روب میں، اپنے دبدبے میں، اپنے چیمبر سے باہر نہیں نکلتے، لیکن ہمارے اس ایریا کے ایم ایل اے صاحب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ حارث صاحب ہر کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر جتنا عملہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کسی نہ کسی خدمت کے لوگ ہیں، یہ کسی نہ کسی میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ خود سے محبت میں آ گئے، بہت سارے لوگ مستقل یہاں پر موجود ہیں۔ تو بہرحال آج اس بڑے مجمع کے سامنے ہم سب علی جناب یعنی حارث صاحب کو خصوصاً میں اپنی طرف سے بدائی دیتا ہوں، ان کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ہمارے ایریے میں اللہ نے ان کو چن کر کے بھیجا ہے۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، امت کے اور زیادہ کام کرنے کا اللہ موقع دے۔ بزرگان محترم، کسی ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، 18,000 مخلوق اللہ نے بنائے ہیں۔ شیر ہے، ہاتھی ہے، کتا ہے، مختلف قسم کے جانور ہیں، لیکن ہم سب کو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ انسانوں میں، جانوروں میں یہی فرق ہے کہ جانور دوسروں کا مار کر کے کھاتے ہیں، لیکن انسان دوسروں کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر انسانیت آنا چاہیے، آپس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کچھ فرقہ پرست لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہندو کا آپس میں کنیکشن ختم ہو جائے، مسلمان الگ ہو جائے، ہندو الگ ہو جائے، عیسائی الگ ہو جائے۔ اس دیش میں، اس ملک میں، اس کنٹری میں ہم سب ان 5 انگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہیں۔ ہندو سے H لے لیں، مسلمان سے M لے لیں، جب H اور M ملے گا ہم ہو جائیں گے، ہمارا آپس پر پاور بن جائے گا۔
आप हमको कैसे अलग कर सकते हैं, जबकि मेरे घर का पाइप दूसरों घर से कनेक्शन गया हुआ है, किसी का पानी मेरे घर से आया हुआ है, किसी की छत मेरे घर को लगी हुई है। हिंदू का घर मुसलमान के बाजू, मुसलमान का घर ईसाई के बाजू, हमको कैसा आप तोड़ सकते हैं? हम जो तोड़ने की कोशिश करेगा वो आपस में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम सब आपस में साथ हैं। आप देखें कांग्रेस पार्टी का जो लोगो है, जो हाथ का निशान है, वो क्या है? हम सब उंगलियों की तरह साथ हैं। अगर इसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमको मिलके रहना चाहिए। मुसलमान पर तकलीफ आए तो ईसाई और हिंदू साथ आ जाए, हिंदू पर तकलीफ आए तो मुसलमान आगे बढ़े, अगर ईसाई पर तकलीफ आए तो हिंदू मुसलमान दोनों साथ हो जाए। हम सब एक हैं, एक ईश्वर के मानने वाले हैं। उसी अल्लाह ने हमको इस धरती में पैदा किया है। अभी जो मले बरसा, अभी जो पानी आया, कहां से आया? किसने भेजा? किस गवर्नमेंट ने उस पानी को भेजा? ये पानी आसमान से आया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुंजिलून। बारिश हम बरसाते हैं, ये मीठा पानी हम बरसाते हैं। हमारे अंदर हार्ट है, हमारे अंदर लिवर है, हमारे अंदर किडनी है। अलम नजअल लहु ऐनैन। अल्लाह ताला ईश्वर, भगवान, लॉर्ड, गॉड हमसे पूछते हैं, अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या मैं तुम्हें देखने के लिए आंख नहीं दिया? वलिसानन व शफतैन, बोलने के लिए जुबान नहीं दिया? कोविड में कितने लोग चले गए? तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग कोविड में चले गए। उसमें डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, उसमें आलिम मौलवी भी थे, पादरी भी थे, बड़े बड़े लोग थे। कहां गए वो लोग? कहां गए? उनका एड्रेस नहीं, उनका पता नहीं। कहां गए वो लोग? जिस अल्लाह के पास से आए थे उसी अल्लाह के पास रिटर्न गए। हमको भी ये जो लाइफ है ये बड़ी अमानत है। 70 ईयर, 60 ईयर, 50 ईयर, 40 ईयर, किसी की कोई डेथ सर्टिफिकेट कोई दे नहीं सकता कि कब जाने वाले हैं। आने का तो मालूम, बर्थ सर्टिफिकेट सबको मालूम है, लेकिन डेथ का डेट किसी को नहीं मालूम। इसलिए जो लाइफ है, मिल के रहना है, साथ रहना है, एक दूसरे को हेल्प करना है, मानवता की इज्जत और एहतराम करना है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमारे पूरे इस एरिया में शांति है, हमारे एरिया में अमन है, हमारे एरिया में सुकून है, इसको बाकी रखना है। हमारे एरिया की हम पुलिस की तारीफ करते हैं। हमारे एरिया की पुलिस भी बड़ी अच्छी खिदमत करती है। हमारे नौजवान बच्चों को अगर गलती में पकड़ते हैं तो सबसे पहले उन बच्चों को समझाते हैं, उन पर फौरन एक्शन नहीं लेते, उन बच्चों को समझाते हैं, उनको बुरी आदतों को छोड़ने की बात करते हैं। हमारे एरिया के बड़े लोग कितने अच्छे हैं। अब हमको मिलकर के आगे काम करना है। और बुजुर्गों, याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब। तुम अपना चेहरा मशरिक मगरिब की तरफ फेर देना, ये सिर्फ नेकी का काम नहीं है, बल्कि नेकी का काम ये है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताबी वन नबिय्यीन। तुम एंजल्स पर बिलीव करो, तुम पैगंबर पर, जी मैसेंजर पर बिलीव करो, अपने गॉड पर बिलीव करो। इन तमाम पर बिलीव करते हुए तुम मसाकीन की खिदमत करो, बेवाओं की खिदमत करो, यतीमों की खिदमत करो, और जो मुसाफिर हैं जिनके पास कुछ नहीं, उनको हेल्प करो। आज आली जनाब यानी हारिस साहब जो हमारे पूर्ण पब्लिक को जी कंबल तकसीम कर रहे हैं, ये उसी का एक सबसे बड़ा अमल है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास सर्दी का जमाना था, कपड़े निकाल दिए उन्होंने। लोगों ने पूछा कि हजरत आप कपड़े क्यों निकाल दिए ऐसी ठंडी के जमाने में? तो हजरत ने फरमाया, देखो इतने सारे गरीब लोग हैं, उनके लिए सर्दी का कोई सामान नहीं, मैं तो उनको दे नहीं सकता, उनके जैसा कम से कम बनने के लिए मैंने कपड़े निकाल दिया। बुजुर्गान मोहतरम, खिदमत बहुत ऊंचा अमल है, अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा अमल है। एक औरत थी जिसने सारी जिंदगी गलत काम करती थी, सारी जिंदगी उसने गलत धंधा किया, गलत व्यापार किया, गलत जिंदगी गुजारी, लेकिन एक नाई को, एक डॉग और कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से ईश्वर ने, लॉर्ड ने, गॉड ने उसकी जिंदगी के पूरे पाप को माफ कर दिया।
ایک نائی اور ایک کتے کی سیوا کی وجہ سے ایک عورت کے ایک ویمن کے جب پورے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یہاں تو انسانیت کی سیوا ہے۔ ایک کتے کی خدمت پر جب پورے گناہ معاف ہو گئے، یہاں تو انسانوں کی خدمت ہے۔ بس یہ کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہم کو آگے چلنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، ساتھ دینا ہے، دل سے دعا کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مرا بخیر تو امید نیست شرم رساں، اگر مجھے تیرے ذات سے کوئی خیر کی امید نہیں، کم سے کم میرے سے نقصان اور لاس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ایریا میں ہم چھوٹے چھوٹے پودوں کو اگائیں، یہ پودے اگانا کتنی خوبصورت بات ہے۔ اپنی ایریا کو گرین ایریا بنائیں، کلین ایریا بنائیں۔ یہاں پر بہت جگہ پر کچرا اور گاربیج ڈال دیتے ہیں لوگ، اور صفائی نہیں کرتے، اور پتہ نہیں ادھر ادھر پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ بی بی ایم پی کے لوگ کتنا کام کریں گے بیچارے، ہر باکس پر لکھتے ہیں گرین ایریا کلین ایریا، تو ہم کو گرین رکھنا ہے، کلین رکھنا ہے۔ مسلمان اس کام میں سب سے پہلے آگے بڑھے، اس لیے کہ اسلام کا پاکی صفائی کا آپس میں کنیکشن ہے۔ ہمارے پیغمبر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی اسلام کا، اسلام دھرم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم کو پاک صاف رہنا ہے، ہمارا ہارٹ بھی پاک ہو، ہمارا آپس میں ایریا بھی پاک ہو۔ بہرحال بزرگان محترم، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بات مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ میرے بعد ایک بہت بات کرنے والے بہت سارے اسپیکر ہیں اور بہت سارے مہمان ہیں ہمارے، جی عیسائی مذہب کے لوگ ہیں، کرسچن کے بڑے بڑے پوپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، لیکن کہتے ہوئے آخری میں ایک جملہ ضرور کہہ کے جاؤں گا۔ ہم اپنے ایریا کو پیار محبت کے ساتھ باقی رکھیں، اور جو گورنمنٹ کے آفرز آتے ہیں اور ہمارے ایم ایل اے حریث صاحب اس کا اشارہ کرتے ہیں، آپ اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں۔ خاص طور سے اپنے آدھار کارڈ کا کریکشن کرائیں، اپنے تمام چیزوں کو ٹھیک کرائیں، اور جو کچھ سیوائیاں ہیں ان سے آپ پورے فائدہ اٹھائیں۔ بہرحال میں آخر میں ایک اور مرتبہ ہمارے ایم ایل اے یعنی حریث صاحب کا جی شکریہ ادا کرتے ہوئے، جی ان کے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے کہ انہوں نے مجھ بندے ناچیز کو یاد کیا، یہاں پر حاضری کا موقع دیا، اور اس اسٹیج پر کچھ بیان کرنے کا موقع دیا۔ ہمارے یعنی حریث صاحب قابل مبارکباد ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اور اچھی خاصی برکت والی عمر دے، اللہ ان کو صحت اور سلامتی دے، اور اس پورے ایریا میں اسی طرح جس طرح سے دل کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کو اس کا موقع عطا فرمائے۔ اور ہم سب حریث صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہم سب مل کر کے اس کام کو کریں گے۔ میں ان کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔